بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو سب کی بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو دور و نزدیک سے یکساں سنتا اور دیکھتا ہے، نفع اور نقصان، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، امیری اور غریبی سب اسی کے اختیار میں۔ وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، اور ہر پریشان اور مجبور انسان کی پریشانی اور مجبوری کو دور کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ہادی دو-جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن دم کٹا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی، آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ جھک گیا۔ ثم رفع رأسه متبسما، پھر آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازلت علیہ سنت عانفہ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے فرمایا اتدرون ما الکوثر، تمہیں معلوم ہے وہ کوثر کیا ہے؟ هو نہر وعدنیہ ربی، وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 1001 مہینے کی مسافت پر ہے، اور اس کا پانی ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، وابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، وأحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وأطیب من المسک، کستوری سے زیادہ بڑھ کر خوشبودار ہے۔ اس نہر کے اوپر جو آب خورے رکھے گئے ہیں، جو پیالے رکھے ہوئے ہیں، کعدد نجوم السماء، آسمان پر ستاروں جتنے ہیں، اور اس پانی کی تاثیر یہ ہے فمن شرب منها شربۃ، جس نے اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لیا، لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ معاشر میدان کے 50,000 سال میں اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت 2 چیزیں ہیں، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ نماز میں 2 عبادتیں ہیں، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ وانحر اور قربانی میں مالی عبادت ہے۔ یہ تینوں عبادتیں اپنے رب کے لیے کر، پھر کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جائے۔ عربوں کے ہاں ایک فصحاء اور بلغاء کی کمیٹی تھی، لوگ اپنے اپنے اشعار لکھ کر لٹکا دیتے۔ وہ کمیٹی خانہ کعبہ کا چکر لگاتی اور سب کے اشعار پڑھتے، اور پھر وہ اپنا تجزیہ بیان کرتے کہ اس کا کلام کیسا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ جب وہ کمیٹی گھوم کر اس صورت پر آئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو کمیٹی کا جو سربراہ تھا اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اتنا بڑا مفہوم
کہ ہم نے آپ کو کوثر دی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریے، تیرا دشمن نیست و نابود ہو جائے۔ جو قوم اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا جانتی ہے، اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر شروع ہونے سے ایک رات پہلے مسلح پر گزاری اور پھر لمبی چوڑی دعا کی، حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کے لیے کافی ہے، اللہ نے آپ کی دعا سنی۔ نبی علیہ السلام نے مسلح نہیں چھوڑا جب تک جبریل امین نے یہ آ کر نہیں کہہ دیا سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ دشمن شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے صفیں سیدھی کروائی اور کہا مجھے یہ بتا دیا گیا ابو جہل یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، میں ان کے قتل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، آنن فان 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ مارے جانوں میں ان کا سرخیل ابو جہل بھی تھا۔ تو نماز کی بڑی برکات ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا جو اسلام کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اسلام میں نماز کا وہ مرتبہ ہے کہ کوئی دوسری عبادت نماز کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ نماز کو ام العبادات کہتے ہیں۔ دوسری عبادتیں فرض ہوتی ہیں، روزہ فرض ہوا زمین پر، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پر، جہاد فرض ہوا زمین پر، حج فرض ہوئی زمین پر۔ نماز کی جب فرضیت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، براق دے کر بھیجا، پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا اور بغیر واسطہ جبریل کے اپنے قریب کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت 50 نمازیں پڑھیں گے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آپ نے تخفیف کا سوال کیا، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 نمازوں کا ثواب دے دیں گے۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ پہلے قیام میں ہاتھ باندھ کر، پھر رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، اور تیسری حالت جو سب سے اہم ہے
سجدے میں جا کر امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، پیشانی اور ناک کی ایک ہی ہڈی ہے، یہ دونوں چیزیں زمین پر بیک وقت لگنی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اس کے ساتھ نماز کو ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور دوسری عبادات میں ایسا نہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اور نماز کی علت بیان کی گئی، فائدہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے، بڑا ذکر اللہ اکبر۔ کبھی فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کبھی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے۔ کبھی نماز کا ذکر کیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ زکوٰۃ کا ذکر کیا تو پہلے نماز کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے۔ قربانی کا ذکر کیا تو فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار۔ سفر ہو یا حضر ہو، آدمی صحت مند ہو یا بیمار ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اس کی طاقت نہیں بیٹھ کر پڑھو، اس کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھو، اس کی طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نماز آدمی کو پڑھنی پڑے گی، صلاۃ خوف ہو، صلاۃ سفر ہو، حضر ہو، نماز پڑھنی پڑے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ دعا ہے اللہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو اور میری دعا قبول فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ،
ایک مسلمان آدمی میں اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے نماز کا ذکر کیا اور کہا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس کے لیے نماز اس کے لیے دلیل بنے گی، اور قیامت کے دن نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ من لم یحافظ علیہا، اور جو آدمی اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کی دلیل ہوگی، اور نہ قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور وہ وکان یوم القیامت، اور وہ قیامت کے دن ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، نماز نہ پڑھنے والا قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابن قیم فرماتے ہیں تارک المحافظت علی الصلاۃ، جو نماز کی حفاظت کرنے سے رک جاتا ہے اس کی کئی وجہ ہیں۔ اما یشغل مالہ او ملکہ او ریاستہ او تجارت، کبھی وہ اپنے مال کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، کبھی اپنی بادشاہت میں، کبھی اپنی ریاست میں، اور کبھی اپنی تجارت میں۔ فمن شغلہ عنہ مالہ، من شغلہ عنہ مالہ فہو ما قارون، جو شخص اپنے مال کی وجہ سے، جو شخص اپنے مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ من شغلہ عنہ ملکہ، جو اپنی بادشاہت کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا، فہو ما فرعون، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ومن شغلہ عنہ ریاستہ، جس سے اس کی ریاست نے مشغول کر دیا، وہ وزارت ہو اس کی وزارت نے، فہو ما حامان، وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ ومن شغلہ عنہ تجارت ہو، اور جس کو اس کی تجارت نے مشغول کر دیا وہ ما ابی بن خلف، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص نماز کا جان بوجھ کر تارک ہے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، اس کے کافر ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ ائمہ اربعہ کا کہنا ہے کہ نماز کا تارک کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر حداً اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز کے تارک کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقتل بل یعذر، اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ تعزیراً یسجن، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک اس کو جیل سے نہ نکالا جائے۔ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، مساوات کا درس دیتی ہے، اطاعت امیر سکھاتی ہے، اجتماعیت کا درس دیتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کا پتہ دیتی ہے۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے اور نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔
اس کے قیام میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ اور نماز میں قیام میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فَيُوضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر باندھا۔ لہذا نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کو اس کے معانی جاننے چاہیے۔ سب بندی نماز کے اندر توحید سکھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سورہ کوثر کے اندر یہ جو بتایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی۔ تو پتہ چلا جھکا جائے تو صرف اللہ کے سامنے جھکا جائے، باطل قوتوں کے سامنے کبھی نہ جھکا جائے۔ وَانْحَرْ، جہاں جانوروں کی اور مال کی قربانی دے رہے ہو، وہاں اگر تمہاری جانوں کی قربانی مطلوب ہو، اپنی جانوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرو۔ مسئلہ فلسطین اپنی شد و مت کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو دشمن کے ساتھ۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، فرانس کھل کر اس کی حمایت کر رہا ہے، بحری بیڑے بھیج رہا ہے، اور امت مسلمہ اسلامی ممالک کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ کو ابابیل بھیج دے۔ ہاں، جب کوئی نہیں تھا نا، ابرا کا لشکر جب آیا تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ 60,000 کے ہاتھیوں پر لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عبد المطلب نے کہا تھا اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر، ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر 60,000 کا لشکر تباہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، اب یہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم تو جہاد نہیں کر رہے، تو ابابیلوں کو بھیج۔ اللہ تعالیٰ جہاں دیکھتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے ابابیل بھیج دیتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی، گردوں سے قطار اندر قطار۔ لہذا جب اتنی بمباری ہو رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں، اور آبادی پر بمباری ہو رہی ہے، ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، سکولوں پر بمباری ہو رہی ہے، مساجد گرا دی گئی، امت مسلمہ کب جاگے گی؟ ایسی صورت میں سب سے پہلے پاکستان کو، جو کہتا ہے کہ میں ایٹمی طاقت، سب سے پہلے اپنے میزائل لے کر اور جہاز لے کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں کود پڑنا چاہیے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو امریکہ کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ایٹم بم بنانے کا فائدہ؟
اس کی اجازت ہوگی تو چلاؤ گے، اس کی اجازت ہوگی تو نہیں چلاؤ۔ جب وہ اپنے اسرائیل کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کھلم کھلا میدان میں آ گیا، اور یہ یاد رکھو فلسطین اگر ہاتھ سے نکل گیا تو آگے دوسرے ملک ان کے نشانے پر ہو، اور تم اپنی ہی حفاظت کرنے کے لیے کہ دشمن ہم تک نہ پہنچے فلسطین کی مدد کرو۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ عقیدے کی بنیاد، توحید کی بنیاد پر ان کی مدد کی جائے۔ لیکن نظر آ رہا نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ دشمن تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا تھا آئنا قلیلون، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ بل انتم کثیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تعداد بہت ہے، لیکن وجاء فیکم الوہن وکراہیت الموت، تمہارے اندر سستی اور کمزوری آ جائے اور تم موت سے ڈرنے لگو۔ اور جو قوم موت سے ڈرتی ہو، جو قوم موت سے ڈرتی ہو، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب روم اور فارس فتح ہوئے تو انہوں نے کہا ہماری اتنی بڑی فوج تھوڑی سی فوج کے سامنے جو ٹک نہیں رہی، پتا کرو کہ ان کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ہماری فوجوں کو فتح کر رہی۔ تو سروے کر کے انہوں نے بتایا ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، رہبان فی اللیل، رات کے وقت یہ مسلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی دعائیں کرتے ہیں، ایسا اللہ کے سامنے۔ ہم ان کی حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ صبح کو ان کو اگر ایک دھکا لگائیں گے تو کئی کلا بازیاں کھا کر۔ وَرُكْبَانُ النَّهَارِ، جب گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں پھر یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، یہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام میں جذبہ تھا، اور وہ کیا جذبہ تھا؟ اگر مر گئے سیدھا جنت میں چلیں گے، بچ گئے تو غازی۔ دو جذبے تھے۔ آج ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ مفقود ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کب سے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا؟ اب جب جنگ چھڑ گئی ہے، کہاں گئی وہ حدیث ہے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، جیسے اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا راسہ اشتکا کلہ، کسی کی سر میں تکلیف ہو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اب فلسطینی بھائیوں کو
ان کی عورتوں کو قتل کیا جا رہا، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا، اب تمہیں درد محسوس نہیں ہو؟ اس لیے میرے بھائی ان کی ہر طرح کی حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ریلیاں نکال لیں، عامت ان لوگوں کو کہ جی احتجاج کیا ہے، وہ تو احتجاج امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن ان کی شانہ بشانہ جا کر جو لڑے اصل فائدہ تو وہ ہے۔ پاکستان اپنا اسلحہ دے، اپنی فوج بھیجے، اور وہ مجاہدین جو اس نے باندھ کر رکھے ان کو چھوڑے، جاؤ جہاد کرو۔